حمدا و سلاما بالغین سابغین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم اساتذہ کرام اور ہمارے منصفین حضرات اور میرے ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، آج میں اس پروقار اور پر نور مسابقہ میں جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ریاست کا اسلامی تصور کے نام سے معنون ہے۔ سامعین محترم، معیشت کا میدان اور سیاست کا میدان، اسلامی ریاست میں زندگی کے دو ایسے پہلو ہیں جنہوں نے موجودہ دور میں انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، اور دوسری طرف یہی وہ بڑے دو میدان ہیں جن کے بارے میں عموماً یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ان میں رائج الوقت نظریات اور رائج الوقت اصولوں کو اسلام کے خلاف قرار دیا جاتا ہے تو پھر اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ریاست کا اسلامی تصور کیا ہے؟ تو عزیزان من، جواب یہ ہے کہ اسلام نے جس ریاست کا تصور پیش کیا اس کا سب سے پہلا اصول اور بنیاد اس بات پر ہے کہ اس پوری کائنات میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پوری دنیا کے حکمران اس حاکمیت کے تابع ہو کر ہی حکمرانی کر سکتے ہیں، جس میں نہ اختلاف کی گنجائش ہے نہ اجتہاد کی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ کبھی ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کبھی ارشاد فرمایا لہ ملک السماوات والارض، کبھی ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر۔ غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار وہ بنیاد ہے جو اسلامی ریاست کو سیکولر جمہوریت سے بالکل جدا کر دیتی ہے۔ سیکولر جمہوریت میں عوام کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پارلیمنٹ اتنی مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی ریاست کا ناقابل تبدیلی دستور قرآن و سنت ہیں، جن سے وہ ہٹ کر نہ کوئی قانون بنا سکتی ہے نہ دستور کی کوئی ایسی دفعہ منظور کر سکتی ہے جو قرآن و سنت کے کسی حکم کے خلاف ہوں۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے چند مقاصد کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلا مقصد اقامت صلاح، چنانچہ اسی پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین نے اپنے ماتحتوں کو نہ صرف نماز کی تلقین فرمائی بلکہ اسے ان کے فرائض منصبی میں سب سے اہم فریضہ قرار دیا۔ دوسرا مقصد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت کا مقصد امیروں کے کسی خاص طبقہ کو تسکین دینا نہیں بلکہ غریب عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانا۔ تیسرا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ چوتھا مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے۔ یہ تمام مقاصد ایسے ہیں جن کی باہمی اجتماعیت سے ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں مذہب اسلام کو، جس کے بارے میں شعر بھی بہت اٹھتا ہے سنوارے ہیں میرے مذہب نے ایسے گلشن و ہستی، سنوارے ہیں میرے مذہب نے ایسے گلشن و ہستی کہ عالم میرے مذہب کے احسان یاد رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔